بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے 4-5 مہینوں سے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان شدید جنگ جاری ہے، اور فلسطینی بہن بھائیوں پر اسرائیل نے جس طرح ظلم اور بربریت کے پہاڑ توڑے ہیں اس کی مثال دیکھنے کو نہیں ملتی۔ اس سلسلے میں سب سے زیادہ تکلیف دہ اور افسوسناک کردار تو ظاہر ہے کہ ہماری بے غیرت اور بے شرم مسلم لیڈرشپ کا ہے، کیونکہ کسی بھی پاورفل مسلم کنٹری کی طرف سے کوئی آواز بلند نہیں ہوئی۔ لیکن جہاں تک تعلق باقی امت مسلمہ کا ہے، یا میں کہوں کہ تمام جو مسلم ممالک ہیں ان کی عوام، اور ایون جو نان مسلم کنٹریز ہیں اس میں بھی جتنی مسلمان کمیونٹی ہے، وہ سب اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے اپنے طور پہ لوگ خود ہی سے اپنی مدد آپ کے تحت پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، اور مطلب باقی جو دنیا کی پبلک ہے ان کی توجہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسرائیل کے مظالم کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح یہ دیکھیں ظلم کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ عورتوں اور بچوں پہ جس طرح ظلم ہو رہا ہے۔ اتنی تکلیف دہ ویڈیوز سامنے آتی ہیں کہ برداشت نہیں ہوتی۔ تو اس سلسلے میں ایک چیز جو تمام مسلم کمیونٹی نے، تمام دنیا کی جو مسلم عوام ہے، انہوں نے اتحاد کر کے ایک کام کیا ہے، اور وہ ہے تمام اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ۔ اور اس بائیکاٹ مہم کو اتنی کامیابی سے ہم مسلمان ممالک لے کے چلے ہیں کہ بڑے بڑے جائنٹ برانڈز کو باقاعدہ تالے لگ گئے ہیں کئی ممالک میں۔ اتنے زبردست طریقے سے یہ بائیکاٹ مہم چلی ہے۔ جہاں تک پاکستان کی بات ہے، پاکستان تو ویسے ہی فلسطین کے بارے میں بڑا جذباتی ہے۔ ہم لوگ ویسے ہی بڑے مطلب کہ ایموشنلی ہم لوگ فلسطین کے لیے بڑے ایموشنل قسم کے ہمارے احساسات ہیں، اور خود فلسطینی بھی کہتے ہیں کہ ہماری سب سے اسٹرانگ سپورٹ اگر کبھی ہمارے لیے آواز اٹھی ہے سب سے اسٹرانگ، تو وہ پاکستان کی طرف سے اٹھی۔ اور افسوس ہے کہ آج کل جو ہمارے حالات پاکستان کے چل رہے ہیں، ہم اس طرح مطلب نہیں اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو سپورٹ کر پا رہے۔ لیکن بہرحال اس بائیکاٹ مہم میں پاکستان نے بھی بڑا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ اور ایک مثال میں اور دوں گی کہ کئی ایسے برانڈز جنہوں نے اسرائیل کی سپورٹ میں فلسطینیوں کے خلاف کوئی ایڈ کیمپین لانچ کی یا بڑی کوئی توہین امیز حرکت کی، جیسے زارا برانڈ کا میں نام لوں گی، انہوں نے فلسطینیوں کے خلاف ان کی توہین کرنے کے لیے توبہ استغفار جو شہداء ہیں فلسطین کے، گویا ان کا مذاق اڑاتے ہوئے انہوں نے اپنی کوئی ایڈ کیمپین لانچ کی تھی۔ اور اس کے بعد جو ان کا حال ہوا تھا وہ بھی سب کو یاد ہوگا کہ تمام ایون جو نان مسلم کمیونٹی تھی وہ اٹھ گئی تھی۔ تمام دنیا کی مسلم کمیونٹی کے ساتھ بہت ساری نان مسلم کمیونٹی نے اٹھ کے ان کو مطلب لعنت بھیجی تھی ان پہ کہ آپ لوگ کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہو، آپ لوگ جو ڈیتھس ہوئی ہیں اس کا مذاق اڑا رہے ہو۔ اور اس کے بعد زارا والوں کو باقاعدہ وضاحتیں دینی پڑی تھی، انہیں اپنی ایڈ کیمپین ریموو کرنی پڑی تھی، لیکن اس کے باوجود بڑا زبردست دھچکا لگا تھا ان کو۔ تو پاکستان میں بھی مطلب ایک یہ ویو بڑی زبردست طریقے سے چل رہی ہے، اور بائیکاٹ بڑے زبردست طریقے سے جاری ہے تمام اسرائیلی پروڈکٹس کا۔ لیکن جہاں پاکستانی عوام کے یہ احساسات ہیں، وہاں پہ ہماری سپورٹس انڈسٹری اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری نے تمام بے غیرتی اور بے شرمی کے ریکارڈ توڑ کے رکھ دی ہیں۔ پچھلے کئی مہینوں سے میں تو نوٹ کر رہی ہوں کہ کسی بھی اسٹرانگ ایکٹر کی کوئی مطلب اسٹرانگ ایکٹر میں یہ کہوں گی کہ جن کی بڑی فالوئنگ ہے سو کالڈ سوشل میڈیا پہ، ان کی طرف سے کسی کی طرف سے فلسطین کے حق میں آواز نہیں اٹھی۔ ایکسکیوز یہ دے دی جاتی ہے کہ جی نہیں جی ہم پہ تو پریشر ہی بڑا کہ آپ کوئی بات نہیں کریں گے، ہم پہ پریشر بڑا آتا ہے اس لیے ہم کوئی بات نہیں کرتے۔ اور اب جو ریسنٹلی ہوا ہے، جو یہ پی ایس ایل کا جو ایونٹ ہے، پی ایس ایل کا ایونٹ پہلے بھی نوٹس میں آیا کہ یہ کنٹروورسیز کریٹ کرتے ہیں اپنی اوپننگ سیرمنیز میں، اور مطلب کئی ایسے عجیب و غریب یہ شیطانی سمبلز بھی دیتے ہیں، اور کافی کچھ اس قسم کے ان کے اوپننگ سیرمنیز میں یہ چیزیں نوٹس میں آئی ہیں پہلے بھی۔ لیکن اس دفعہ بغیرتی اور بے شرمی کی تمام حدود کراس کرتے ہوئے انہوں نے ان بائیکاٹڈ مطلب جو بائیکاٹ کر چکے ہیں پبلک جن برانڈز کا، ان کو ان کی اسپانسرشپ بڑی فخریہ انہوں نے مطلب شو کیا کہ یہ جو دو برانڈز ہیں، خاص طور پہ پیپسی کا برانڈ اور کے ایف سی کا، انہوں نے فخریہ طور پہ دکھایا پی ایس ایل نے کہ جی ان کی اسپانسرشپ ہمارے ساتھ ہے۔ تو دوستو جب یہاں تک بات آ گئی ہے تو ہم لوگ کیوں نہ اس بائیکاٹ مہم میں ان کو بھی شامل کریں۔ اب ان لوگوں کو، اور یہ جو ہماری ماشاءاللہ سے ایکٹرز ہیں، ان کو بھی اسرائیلی برانڈز اور اسرائیلی پروڈکٹ سمجھ کے ہی ان کا بھی بائیکاٹ کریں۔ جب ہم لوگ ایک ٹوتھ پیسٹ لیتے وقت بھی یہ پوچھتے ہیں شاپ کیپر سے کہ یہ اسرائیلی برانڈ تو نہیں ہے،
تو یہ تو ہمارے سامنے اوپن ہے نا، یہ تو ہمارے سامنے ایکسپوز ہے. ہم لوگ اتنے گئے گزرے تو نہیں ہیں نا کہ ہم نہ اتنے ویک ہیں کہ تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہم لوگ ان کو سر پہ چڑھا لیں اور یہ جو مرضی برا بھلا کرتے رہیں. تو ان کو ان کی اوقات تھوڑی سی یاد دلانی ہوگی، اور ہمیں سختی سے اس دفعہ پی ایس ایل کا بائیکاٹ کرنے کی ضرورت ہے. پہلے بھی ہمیں نوٹس لینا چاہیے تھا، ان کی بہت سی چیزیں سامنے آتی رہی ہیں، کنٹروورسیز بھی سامنے آتی رہی ہیں، لیکن اس دفعہ انہوں نے کھل کے مطلب میں کہوں گی کہ یہ بے حرمتی ہے، فلسطین کے شہداء کی بے حرمتی ہے، کیونکہ ہم اور تو کچھ کر ہی نہیں پا رہے، نہ ہم جہاد میں شریک ہیں، نہ کچھ کر رہے ہیں. چلو ایک کام جو ہم کر رہے ہیں وہ تو ہمیں کرنا چاہیے نا، تو ہم ان کو بھی سختی سے ان کا بائیکاٹ کریں. اور جتنی سیلیبریٹیز جو یہ کہتی ہیں نا کہ ہمارے اوپر بڑا پریشر آ جاتا ہے اور ہم لوگ تو پتہ نہیں کون سے مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اور آپ لوگوں کو کیا پتا کہ ہم فلسطین یا کشمیر کے لیے آواز اٹھا ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم پہ بڑے کوئی پریشر آتے ہیں، ہم پہ بڑی کوئی سختیاں آ جاتی ہیں اوپر سے، پتہ نہیں کہاں سے ان کے اوپر سختیاں آتی ہیں. تو ٹھیک ہے، ان کی مجبوری ہے، ہماری مجبوری تو نہیں ہے نا انہیں فالو کرنا. جن کی یہ سنتے ہیں، جن کے یہ غلام ہیں، جن کا یہ پریشر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کریں ان کی غلامی. ہماری کیا مجبوری ہے کہ ہم ان کو فالو کریں؟ تو میری یہی ریکویسٹ ہے سب سے کہ اس دفعہ سختی سے پی ایس ایل کو آپ بائیکاٹ کریں، اور ایسی تمام سیلیبریٹیز، تمام پلیئرز کا بھی بائیکاٹ کریں جو اس ایونٹ کا حصہ ہیں، اور ایسی سیلیبریٹیز جو مطلب کہ الٹا اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں. کیونکہ جب یہ زارا برانڈ کا میں نے ذکر کیا، اس کی ساری کنٹروورسی چل رہی تھی، انہیں دنوں غالباً کرسمس اور پھر ظاہر ہے کچھ دن بعد ہی نیو ایئر تھا، اور ہمارے جو ماشاءاللہ سے ایکٹر برادری ہے وہ کہتے ہیں نا مثال ہے شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار. یہ کرسچن سے زیادہ آگے بڑھ کے یہ کرسمس منا رہے ہوتے ہیں، یہ نیو ایئر بھی سب سے زیادہ آگے بڑھ کے منا رہے ہوتے ہیں. تو اسی سلسلے میں غالباً ہانیہ عامر کی زارا کا برانڈ کا ڈریس پہنے ہی تصویریں آئی تھیں، اور تب بھی بڑی اس کو ہانیہ عامر کو باتیں ہوئی تھیں. لیکن افسوس کہ اس ایکٹریس کو تبھی سب کو انفالو کر دینا چاہیے تھا، اس کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے تھا، ان تمام ڈراموں کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا جس میں وہ ایکٹریس موجود ہے. اسی لیے ہمیں مطلب ہم اتنے کمزور نہیں ہیں، اپنے آپ کو ایموشنلی اور دماغی طور پہ اتنا کمزور نہ کریں کہ ہم ان کرکٹ میچ دیکھے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، یا ہمارے لیے انٹرٹینمنٹ بڑی ضروری ہے، ہمارے ملک کے کون سے کوئی اچھے حالات ہیں، چلو جی کوئی خوشی کا موقع آ رہا ہے تو ہم کیوں نہ انجوائے کریں. یہ کوئی خوشی نہیں ہے، خوشی کے موقع بہت کچھ ہے، انٹرٹینمنٹ آپ کو بہت ساری انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گی، لیکن ہمیں تھوڑا سا سٹینڈ لینا ہوگا. جو لوگ ابھی بھی اس بات پہ قائل ہیں کہ اٹس اوکے یہ تو انٹرٹینمنٹ ہے، انٹرٹینمنٹ کے لیے تو ہم کر ہی سکتے ہیں، کوئی نہیں، اگر انہوں نے اسرائیلی پروڈکٹس اگر لانچ کی ہیں اپنے اس میں ایونٹ میں یا اسپانسرشپ ان کی لی ہے تو سو وٹ. تو وہ میں ان سے کہوں گی کہ جا کے ذرا ان اسرائیلی بچوں کی ویڈیوز دیکھیں کہ کس طرح وہ جنگ کے خوف کی وجہ سے کانپ رہے ہیں، زخمی اور کانپ رہے ہیں. تو وہ جا کے ذرا ان بچوں کی ویڈیوز دیکھیں، پھر سارا کچھ آپ کو بھول جائے گا، سارے پی ایس ایل کے ایونٹس اور یہ سب کچھ بھول جائے گا. تو میرا یہی کہنا ہے کہ ہم لوگ مطلب غیرت مند قوم ہے، غیرت مند عوام ہے، ہم لوگ اپنے بہاف پہ اگر اتنا زبردست بائیکاٹ لانچ کر سکتے ہیں مہم، کیونکہ ہماری حکومت کی طرف سے تو کوئی سپورٹ ہے ہی نہیں آج کل. تو میں یہی کہوں گی، بار بار کی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ ہم لوگوں کو اس سلسلے میں سٹینڈ لینا چاہیے، اور ہمیں سختی سے پی ایس ایل کا بائیکاٹ کرنا چاہیے اس دفعہ، اور ان کے تمام میچز کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے، پلس احتجاج کیا جائے، پلس ان کے خلاف ایک کیمپین چلائی جائے، جہاں بھی چلا سکتے ہیں، ٹویٹر پہ چلا سکتے ہیں، پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، ان کے خلاف شدید اسٹرانگ قسم کی کیمپین لانچ کی جائے. تو میرا یہی کہنا ہے اس سلسلے میں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور ہماری سیلیبریٹیز کے لیے ہدایت کی دعا ہی ہے، اسپورٹس سیلیبریٹیز ہوں یا انٹرٹینمنٹ سیلیبریٹیز ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور میری آواز جہاں تک ہو سکے پلیز وہاں ضرور پہنچائیں. آپ سب کا بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی.